بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی زبردست دو پوسٹیں لگائی گئی ہیں، ایک میں قرآنی آیت ہے اور ایک میں حدیث ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ سورہ نحل کی مشہور آیت ہے قبر پرستی کے خلاف، مردہ پرستی کے خلاف، مزار پرستی کے خلاف، عرس اور میلوں کے خلاف۔ اور اس آیت نے ان سارے مورتیوں کو، جو مسلمانوں کی مورتیاں ہیں، مزار ہیں، ان کو گراؤنڈ کر دیا، ڈھیر کر دیا، مسمار کر دیا۔ اور یہ جو پکارے لگاتے ہیں کہ یا خواجہ میری جولی بھر دو، یا بری کر کھری، یا میت دین چشتی پار لگا دے کشتی، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث المدد کی یہ جو پکاریں ہیں ساری باطل ثابت ہو گئیں، اور قرآن نے اس قبر پرستی کی بنیادوں کو کھیڑ دیا۔ عام طور پر یہ مولوی جو بڑے شاطر ہیں، فریبکار ہیں، اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، جب توحید کی آیت ان کے سامنے آتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو بتوں کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ یدعون من دون اللہ جب آ جائے، من دون اللہ جہاں بھی ان کا ترجمہ انہوں نے بت کر دیا، حالانکہ قرآن میں سورج کو بھی من دون اللہ کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی من دون اللہ کہا گیا ہے۔ من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بندگی ہوگی، وہ فرشتوں کی بندگی ہو، وہ انبیاء کی بندگی ہو، وہ نیک لوگوں کی بندگی ہو، درختوں کی بندگی ہو، مزاروں کی ہو، مورتیوں کی ہو، سلیب کی ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ یہ جو چیزیں پوجی جا رہی ہیں یہ من دون اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، یہ اللہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے ان آیات کو ایسا تروڑ مروڑ کے عوام کے سامنے پیش کیا تھا کہ محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا غیر مستقل جانتے ہوئے عارضی طور پر اگر اللہ کے بندوں کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، بتائیے۔ اور عام عوام سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ پتہ نہیں صرف بت ہیں یا مورتیاں ہیں، اور ہم تو مزاروں کے سامنے جاتے ہیں، ہم تو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، 11ویں وہ پرشاد بانٹتے ہیں، ہم 11ویں بانٹتے ہیں، وہ وہاں بھجن گاتے ہیں، یہ قوالیاں گاتے ہیں، وہ وہاں پھیرے لگاتے ہیں، یہ طواف کرتے ہیں، وہ وہاں پرشاد بانٹتے ہیں، یہ نیاز لے کر آتے ہیں۔ کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں مارا ہے۔ اور بڑے بڑے سارے جتنے بڑے ہیں وہ یہی اسی شرک کے اندر، چاہے مفتی محمود ہوں، اور وہ حلوہ بانٹا جا کر انہوں نے مزار کے اوپر، علی اجمیری کی قبر کے اوپر، اور چاہے یہ طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، خادم حسین رضوی، تو چاٹ چاٹ کے ان مزاروں کو اور اس کی تعریفیں کر کر کے، اور آخری عمر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے کتے ہیں۔ اور رضوی صاحب جو آج یہ فلسطین کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، کہتے ہیں پہلے تو ہمارے سٹیج سے اپنے علماء کا تعارف کرایا جاتا تھا، اب سارے کے سارے ہم جو ہیں وہ پتنی غوث کے یا نبی کے کتے ہیں۔ تو بتائیے ان کتوں نے وہ عدم مچایا ہوا ہے۔ اگر کسی کو جا کے اس کو اگر کہو یہ عالم دین بنا پھرتا ہے، اگر اس کو کہا جائے اللہ کے بندے، یہ زیادہ بات اچھی ہے کہ تمہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور اگر جا کے کہا جائے رسول کے کتے ذرا بات سنو، تو بتاؤ یہ اس کو برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ آج جو پوری دنیا میں یہ افراتفری ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، یہ اسی شرک کی وجہ سے مسلمانوں نے قبر پرستی، پوری طرح بت پرستی کو اختیار کر لیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی مار پڑ رہی ہے، ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، ان کے اپنے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی ان کو مارتے ہیں۔ اور یہ سزا تو، یہ تو عذاب ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے، مرنے کے ساتھ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو آخرت کا اس اگلے لمحے، اس دنیا سے اگلے دنیا میں جیسے قدم رکھو گے تو وہ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر جب تمہیں گھسیٹا جائے گا، زنجیریں پڑی ہوئیں گی، اس وقت کوئی تمہارا پیر اور تو نہ پیرانے پیر، اور نہ کوئی بڑا سیاسی لیڈر، نہ کوئی بڑا افسر آپ کو بچا سکے گا۔ اس وقت اگر ایمان خالص جس کا ہوگا وہ بچ جائیں گے،
اور جو چمٹے ہوں گے انسانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ چمٹنے کی بجائے انسانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جن کو مالک فرماتا ہے فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھے چھوڑ کر ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، داتا، دستگیر، مشکل کشا، اجت روا بنائیں، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ان کو شرم آتی ہے، کہتے ہیں اللہ براہ راست نہیں سنتا ہے، اور جو مردے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ براہ راست سنتے ہیں۔ اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، یہ واپس لوٹیں ایمان خالص کی طرف۔